مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آج کل اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ صحت کے حوالے سے نا لوگ دو طرح کے طبقے ہیں، یا تو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اس میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھو مسلمانوں میں موٹاپا کتنا زیادہ آ گیا۔ میں جب جاپان گیا نا ایک چیز دیکھ رہا تھا، ان کی صحتیں دیکھتا تھا میں، سارے سلم اسمارٹ، کوئی ایک بھی توند والا موٹا نظر نہیں آیا، گینڈا۔ میں کہتا تھا یار ایسے تو ہمیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن جب میں یہاں آیا میں نے لوگوں سے کہا کہہ رہے ابے اس سے کچھ نہیں آتا، یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی، کھاؤ پیو، بندہ کھاتا پیتا مرتا اچھا لگتا ہے، ابے یہ سب دے ابے ابے کر کے نا۔ تو یہ غلط ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام بلڈ پریشر، شوگر ایک کامن بیماری بن چکی ہے، سب مر رہے ہیں اس میں، ڈائلسس کے پیشنٹ کو جا کے دیکھو، چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اسلام نے بھی سب سے بڑی نعمت زندگی کو قرار دیا ہے۔ پیسہ اور زندگی اگر ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کس کو بچاؤ؟ زندگی کو۔ فقہا نے یہاں تک بیان کیا اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روٹی نہیں دے رہا، آپ چوری بھی کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے۔ چوری کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے۔ ہاں اس نیت سے چوری کرو گے کہ جب پیسہ کماؤں گا تو اس کو روٹی کے پیسے دے دوں گا میں، لیکن اس کو بھی حلال کر دیا شریعت نے۔ سب سے وہاں یہ توکل جائز نہیں ہے، میں چوری نہیں کروں گا بھلے مر جاؤں بھلے مر جاؤں، غیرت کے ساتھ مروں گا میں، نہ بھائی، اللہ کہتا ہے جان بچا پہلے۔ تو اسلام میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی۔ تبھی سب سے بڑا جرم اسلام میں انسانی قتل ہے۔ سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ انسانی جان کا قتل۔ جرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قتل کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ زندگی چھین لیا آپ نے اس سے۔ تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، اپنے آپ کو قتل کرنا، علماء نے لکھا ہے دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی خودکشی جو ہے نا، یہ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، عام قاتلوں سے زیادہ، کیونکہ سب سے پہلے آپ پر کس کا حق ہے؟ اپنا، تو آپ نے اسی کو ضائع کر دیا۔ تو خودکشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ٹھا کر کے مار دینا، ایک پیزے برگر کھا کے مار دینا اپنے آپ کو۔ کیا کھا کے مار دینا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ پیزے برگر کھا کے بھی مارتا ہی آدمی، وہ بھی سلو پوائزن ہے۔ رات کو 12:30 1 بجے جب آپ قورمہ کھاؤ گے، وہ بھی ڈیزل میں پکا ہوا، ہوٹلوں اور میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیزل ہی کے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں، ڈیزل میں پکے ہوئے جب آپ کھاؤ گے اور 12:30 بجے آ کے نان کے ساتھ، وہ بھی نان کے ساتھ جب آپ کھا کے سو گے، تو اس کا مطلب آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو۔ یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹروں کی بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن کچھ ہمیں بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے لسنر بھی تو جو مجھے سنتے ہیں ان کو بھی تو تھوڑا سا احساس ہونا، کیونکہ صرف اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت سے ہے، اللہ رسول کے احکامات سے ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم کے لیے نہیں آئے تھے، پھر بھی آپ نے میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں صحت کے حوالے سے، حالانکہ آپ کا ٹاپک انسانی صحت، بولو بولو نا، نہیں تھی، پھر بھی آپ نے انسانی صحت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے، اور سنا مکی کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، شہد کے بارے میں قرآن میں کہ شفا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن بھائی جب صحت ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے دینداروں میں یہ بیماری بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے، بے وقت کھائیں گے۔ اور میں نے دنیا پرستوں میں دیکھا ہے وہ جم بھی جا رہے ہیں، صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں، ڈائٹ پلان بھی ہوتا ہے ان کا، اور دیندار آدمی کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے، اللہ توکل، اور پھر مذہب کا لیبل لگا دیتا ہے اس پہ، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو۔ تو آپ کو پتا ہے 40 سال کے بعد
ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بولو. ہر دوسرا مریض بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب آپ بھی ہو جاؤ گے. آپ کیا مریخ سے آئے ہو؟ تو بہتر نہیں ہے پہلے سے ہی وہ کام کر لیے جائیں. دو خطرناک بیماریاں جو تباہ کر دیتی ہیں یہ تقریباً سب کو ہو رہی ہیں, ایک بلڈ پریشر, ایک شوگر. یہ دو تو ایسی کامن نہیں ہے تو بیڑا غرق, اسی سے پھر ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ دو تو ہیں ہی ہیں. تو بہتر نہیں. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے ایک صاحب سے کہا بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, آپ 40 سال کے ہو گئے ہو, چیک کیا کرو. کہ ابے اس سے کچھ بھی نہیں, ابے وہی ایک بات, ابے کر کے نا. پھر مجھے کہتے ہیں ماڈرن ملا. تھوڑے دن میں اطلاع آئی, ایک طرف کا فرما کیا ہو گیا, ٹیڑھا ہو گیا. میں ملاقات کے لیے گیا, میں نے کہا پتہ نہیں ادھر سے بات کر رہے ادھر سے کر ہی نہیں رہے, آدھے پورشن سے بات کر رہے ہیں آدھے. اب کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میں الفاظ یہیں تک روک لیتا ہوں, زیادہ نہیں آگے. جب میں جاتا پتا چلا کہ جی بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ فالج ہو گیا. اب چل رہا ہے علاج, پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں, اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو سائلنٹ کلر ہے, جس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر بھاری ہو جاتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. بھائی سر میں درد کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بی پی ہائی تھا تو سر میں درد ہے. زیادہ تر بی پی ہائی تھا تو سر میں درد نہیں ہے, وہ سر میں درد تھا تو بی پی ہائی ہو گیا. تو سر کا درد بھی کوئی علامت نہیں ہے بی پی ہائی ہونے کی. ہنستا کھیلتا 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہوگا اور بی پی اس کا شوٹ کیا ہوا ہوگا, این ممکن ہے. 4تھی شادی ہو رہی کی خوشیاں منا رہا ہوگا لیکن بی پی کہاں ہوگا. ایسی خطرناک. اور اپنے ریلیٹو میں ہم نے دیکھا ہے, یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے. تو جب یہ بیماریاں ہم پہ آ چکی ہیں, اچھا لوگ کہتے ہیں شوگر تو انہیریٹڈ ہے, وہ تو موروثی ہے. بہت کم موروثی ہے, پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی. اگر موروثی ہوتی تو ہمارے سب باپ دادوں کو ہوتی نا, بہت کم. اب تو ہر دوسرے تیسرے کو شوگر ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی جرم ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قوم آئے, جیپنیز, جو کافر کے بچے, پٹھان لوگ کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ. وہ کیا ہے؟ کافر کے بچے. وہ ایسے سلم اسمارٹ, خوراک بھی ان کی مناسب, یہ نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں. اور ایک طرف مسلمان آئے ہم جیسے, سب عجیب سے نا, کوئی شوگر کا پیشنٹ, کسی کے گردے جواب دے گئے, غفار کے گردے تلاش کر رہا ہے وہ, کہ یار کوئی گردے ڈونیٹ کر دے مجھے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے, 2 منٹ چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے, اور پھر پیر بھی بنا ہوا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا جو میری امت تھی جن میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. یہ امت تو برگر, پیزے, کولڈ ڈرنک کھا کھا کے آڑے ترچھے ہو گئے, اور ان کو دیکھو یہ کیسے. تو آپ کی اپنی اولاد سلم آڑی ترچھی ہو, اور آپ کے دشمن کی اولاد ایسی زبردست خوبصورت, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اپنے بچے کو چپیڑ لگاؤ گے, کمبا کو دیکھ جمشید جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے بچے دیکھ, اور تو اپنی صحت دیکھ, چلا نہیں جاتا تجھ سے. یا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں چلو سبھی ایک ہی جیسے. کہتے ہیں سب سے پہلا امپریشن جو آپ کا پڑتا ہے نا دوسرے پہ, وہ آپ کی پرسنالٹی کا پڑتا ہے. مسلمانوں کی پرسنالٹی من حیث القوم اچھی نہیں ہے. ہماری پرسنالٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی قوم نہیں ہے, یہ کمبخت, پھوڑنے پھاڑنے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی, یہ باتیں منہ کے فائر کرنے کے علاوہ یہ کچھ بھی بولو نہیں ہے. منہ کے فائر دیکھ لو آپ, ہر آدمی ایسا بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا پھینک رہا ہوگا فلسطین ایسے آزاد کرانے ہم نے, یہ میرے پاس ایک فارمولہ, اس سے فلسطین آزاد ہو جائے گا, ہم یہ کرتے ہیں, ہم خلافت, ہم پاکستان میں ایک سسٹم, نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. کیسے لا رہا ہے, کیسے خلافت لا رہا ہے؟ نیا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ آدمی جس کو کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ خلیفہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے. یہ خلیفہ بغاوت اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ. بھائی ایسے نہیں ہوتی, قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی ہیں. میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا, یہ دنیا دار الاسباب ہے.
یہاں جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میں نے خدا کی قسم اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو واقعی نیک ہیں, ایسی خاندانی صحتیں ان کی, ایسی خاندانی صحتیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, کیسے ان کا کھانے پینے کا, یہ تھوڑی جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں. ایسے بھی ہم نے مولانا لوگ دیکھے, شادی میں گیا ایک مولانا صاحب کے ساتھ, غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, میں گیا, ہاں ماشاء اللہ انہوں نے پھوڑا ہے, پہلے تافتان کھائے, پھر بریانی پھوڑی, پھر اتنا میٹھا بھر کے کھایا انہوں نے, اور رات کے 11:30 بج رہے تھے. میں ان کو دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں اللہ کا دیا ہے رزق ہے یار, کھاؤ. تو اور ماشاءاللہ گول بھی فل ہو گئے تھے. ابھی اطلاع آئی کہ ان کو سخت قسم کی شوگر ہو گئی ہے, کھا نہیں سکتے بیچارے. میں تعریف میں نہیں کہہ رہا, میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے اب تک شوگر نہیں ہوئی ہے. ہو بھی سکتی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, بیٹھے بیٹھے کچھ اٹیک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے. ابھی جاؤں تو بی پی ہائی ہو چکا ہو یا شوگر کی بیماری ہو چکی ہو, مجھے لائے گی, تو اللہ کے کام ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خود سے حماقت نہ کریں. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ دینداروں کو دیکھ کے, یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے, خدا کی قسم اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا ان سالوں کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے, سونے جاگنے کی تمیز نہیں ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اپنی زندگی تو تم ٹھیک کر لو. تو ہم اسلام کو بدنام کرنے دنیا میں, تو اس لیے چند باتوں کا خیال کر لینا چاہیے ہمیں, میرا خیال ہے. تو اس لیے وہ چند باتیں جو ویسے تو ڈاکٹروں کی یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں, پھینک بھی رہے ہیں کچھ لمبی لمبی, کچھ صحیح باتیں بھی کر رہے ہیں, ہر طرح کے ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں, لیکن کچھ زندگی کے اصول اختیار کر لینے چاہیے. اور وہ اصول یہی ہیں جو تمام ڈاکٹروں کا جس پر اتفاق ہے. ڈاکٹروں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں, ڈاکٹروں میں گرین چینل والے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ. ڈاکٹروں میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بھی, ڈاکٹری میڈیکل سائنس میں دیوبندی مکتبہ فکر بھی ہے جو تھوڑا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ جائز بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ حرام بھی نہیں ہے. ڈاکٹروں میں اہل حدیث ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب بدعت. ان کی خوراک ایسے ہوتی ہے 2 انڈے ہاف بوائل, وہ کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹر, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا. اس سے آپ نے پوچھا کھانا کیا ہے تم یہ بتا دو خالی. اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کا میں کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہوں. اس نے اتنا سا میٹھا بتایا, میں نے کہا بھائی میرا دل چاہا میں اس پہ کمنٹ لکھوں, مت کریے تکلف. ڈاکٹر نے کہا سارا دن میں آپ 2 کھجوریں کھائیں. سارا دن میں کتنی؟ 2 کھجوریں, بس اس سے زیادہ میٹھا نہیں کھائیں آپ. اور یہ شوگر کے مریض کو نہیں سمجھا رہے, نارمل آدمی کو ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے. اور ڈاکٹر صاحب مزید کچھ اجتہاد کر کے آپ کچھ مزید ڈیپ میں جا کے بھی کچھ نکالیں, تو ڈاکٹر نے ڈیپ میں جا کے ملائی بھی کھا سکتے ہیں بغیر چینی کے. اس میں بھی کارب ہوتا ہے نا, تھوڑا سا ہوتا ہے ملائی ولائی میں بھی, وہ بھی تھوڑی سی. اور پتہ نہیں ایک آدھ کچھ شام کے ٹائم پہ کچھ ایک انگور کا 1 دانہ یا 4 انگور اس طرح کر کے, بس کرو یار. یہ اہل حدیث ہیں ڈاکٹروں کے, سب بدعت, ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹروں میں دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, یہ ایک سوچ ہے نا, دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, یہ ایک انسان کی سوچ ہے. یہ مذہب میں بھی آتی ہے اور یہی میڈیکل سائنس میں بھی آتی ہے, ہر فیلڈ میں آتی ہے. تو ڈاکٹروں میں بہت سارے فرقے ہیں, کچھ ان میں دیوبندی ہوتے ہیں, کچھ بریلوی ہوتے ہیں, کچھ شیعہ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر, یعنی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ جو ڈاکٹروں کے جو گرین چینل ہے نا, وہ پتہ ہے ہر چیز کھاؤ. ایک ڈاکٹر آ رہا ہے, وہ نہیں لایا مارکیٹ میں, ایسی نہیں لایا ہے, کہہ رہے صبح آپ پراٹھے کھاؤ. صبح کیا کھاؤ؟ پراٹھے. دوپہر بھی فل پیٹ بھر کے کھاؤ, آپ رات کو بھی آپ فل پیٹ بھر کے کھاؤ. نہیں لایا ہے. بہرحال وہ تو اب ڈاکٹروں کے پھڈے ہیں, وہ ڈاکٹر جانے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکل سائنس سے ثابت ہیں. میں صرف 2-4 چیزوں کے نام لے لیتا ہوں. میری واقعی فیلڈ نہیں ہے میڈیکل سائنس, لیکن مجھے برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں, دینداروں کو دیکھتا ہوں, تبلیغ والوں کو دیکھتا ہوں, دینی مدارس کے طلبہ کو, مولاناؤں کو, مفتیان کرام کو, نمازیوں کو, حاجیوں کو دیکھتا ہوں. افسوس تو ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جس چیز کو ہماری شریعت نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, صحت, اسی میں ہم سب سے پیچھے ہیں.
اور اس کے نقصانات دین پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی آپ چڑچڑے ہوتے ہو, آپ گھر میں بیوی سے لڑو گے, بچوں سے لڑو گے, ماں سے. بیگم کی صحت, جو بیگم موٹی ہوتی ہے نا, ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے موٹاپا ہے, وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے, تو بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے کم کھاتے ہیں لیکن موٹے ہیں, اس کی میں بات نہیں کر رہا. جو بیگم پیزے برگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے نا, میں حلفیہ بول سکتا ہوں وہ گھر کو جہنم بنا کے رکھے گی, کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہوگی, کبھی بھی خوش نہیں ہوگی. وہ موٹاپا جو کھا کھا کے موٹاپا ہوا ہوتا ہے, ایسا آدمی خوش ہو ہی نہیں سکتا, اور جو خوش نہیں ہوتا نا وہ دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. جو غصے میں جلا بھونا بیٹھا ہو وہ آپ سے تمیز سے بات کرے گا تو آپ کو بھی ٹینشن دے گا, اور جو خوش ہوتا ہے اس کو ٹینشن والی باتیں بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. میں نے اپنا واقعہ سنایا تھا نا کہ ہمارے بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے, مجھے ہنسی آتی ہے, مجھے غصہ نہیں آتا, مجھے اس کی حماقت پہ کیا آتی ہے, ہنسی آتی ہے. اس کو دیکھو گلاس ٹوٹ گیا, صحیح ہے نا, بچے جان کر تھوڑی یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چڑے ہو گے, ڈپریشن میں ہو گے, تو آپ کو اس پہ ایک گلاس تو اس نے غلطی سے توڑا ہوگا, آپ 5-6 گلاس جان کر توڑ دو گے اس کے سر پہ, پورا گھر توڑ پھوڑ کے برابر کر دو گے آپ. تو اس کا اخلاق سے بھی تعلق ہے, اس کا ہماری شریعت سے بھی تعلق ہے, اس کا نماز روزے سے بھی تعلق ہے. تو اس لیے چند باتوں کا اہتمام ہم سب کو کر لینا چاہیے. کبھی کبھار اس کی خلاف ورزی کریں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کریں, کبھی کبھار ٹھیک ہے, پھوڑ دیا پیزا, پھوڑ دیا کولڈ ڈرنک, پھوڑ دی, کبھی کبھار. نارملی یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنے بھی بیکری آئٹم ہیں چھوڑ دیں ان کو. کبھی کبھار کا میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب شادی میں گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے چائے بسکٹ رکھے ہیں, اب یہ تھوڑی کہ میں بیکری آئٹم میں نہیں کھاتا, وہ بولیں گے بہت زیادہ کچھ فضول چیز آئی ہے, ابے کھا لے, وہاں پہ رشتے کے سلسلے میں آیا ہے تو وہ ان کے یہاں گئے ہو تو کچھ کھانا پڑے گا, یا کسی بڑے نے دعوت کیا وہ کھلا رہا ہے تو بسکٹ بھی کھا لو, کیک بھی کھا لو, کبھی کبھار ٹھیک ہے, مجبوری میں الگ ہے. نارملی اپنے آپ کو بیکری والی چیزوں سے بچا کے رکھو, چینی سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہو کرو, بہت کم ٹھیک ہے, چل جائے گی. اور آ جاؤ شہد کے اوپر, آ جاؤ اللہ بھلا کرے انڈوں کے اوپر, گھر میں بکری پال لو دیسی. آپ تجربہ کر کے دیکھو, چاہے گائے ہو, بھینس ہو یا بکری ہو, آپ کبھی ایک دن میرے مشورے پہ نا صبح صبح تازہ دودھ نکال کے تازہ اس وقت کچا پی جاؤ آپ, پھر آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھاؤ. چند دنوں میں آپ اپنی صحت دیکھو. مجھے نہیں پتا میڈیکل سائنس آپ کو اس کی پرمیشن دے گی کہ نہیں دے گی. کچھ چیزیں مشاہدے سے ثابت ہوتی ہیں, وہ لیب میں وہ پروو نہیں ہوتی. وہ ہمارے جن دوستوں نے بھی یہ کیا ہے نا, انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ آ گیا, ایسیڈیٹی پیٹ کی ختم ہو گئی, اتنے فائدے ہو گئے اس کے. تو جتنی بھی بیکری آئٹم ہے نا, ان سے خدا کے لیے جان چھڑاؤ. سمجھ رہے ہو, رات کو 12:30 بجے شادیوں میں کھانا مت کھاؤ. اگر زبردستی کسی شادی میں جانا پڑ بھی گیا ہے, بہت تھوڑا سا کھا لو, یوں دکھاؤ بس ایک آدھ لیگ پیس تھوڑا سا گھمایا اور بس اس کو بیوقوف بنایا میزبان کو اور نکل لیے باہر. مت کھاؤ. جب مرو گے نا کوئی بھی تمہارے جنازے پہ نہیں آئے گا کہ ہماری بوٹیاں اور نان کھا کے مرا تھا, یہ بیمار ہو گئے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اس طرح کولڈ ڈرنک کبھی کبھار چلتا ہے, نہیں پیو, یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. وزن مت بڑھنے دو, آپ کی ہائٹ کے حساب سے جو وزن ہے اس کو مینٹین کرو. زیادہ کھا لیا, جاگنگ کرو, دوڑو, اس کو کم کرو. تو یہ موٹے موٹے میڈیکل سائنس کی چیزیں ہیں, یہ سب پراٹھا میں 2 رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کھا سکتے ہو, کچھ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے. اختلاف کا فائدہ اٹھاؤ, کھا لو. ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے, پراٹھا کھائیں کہ نہیں کھائیں. اجماع امت سے یہ, ڈاکٹروں کے اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم کھاتے ہیں صبح پراٹھا, اور دیسی گھی کا کھاتے ہیں, یہ ڈیزل کے نہیں کھاؤ. تو کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے یہی ہے, ورنہ عام آدمی کہاں سے لائے گا جو ابال کے اور ملٹی گرین, اور اس میں ٹینشن اتنی ہے نا ملٹی گرینوں میں. ایک دن میں نے ملٹی گرین آٹا پکایا, گھر والوں سے کہا کھانا بناؤ, تو میں نے کہا بس پراٹھا کھا کے مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ملٹی گرین آٹے سے کھا کے زندہ رہنے سے. مشکل ٹینشن میں نہ ڈالو, لیکن کچھ تو ہو نا, وزن تو نہ بڑھنے دو نا کم از کم. تو اعتدال سے نا اپنی صحت کی پرواہ کرو. ہفتے میں کم از کم ایک دن جاگنگ کر لیا کرو اگر روزانہ نہیں ہو رہی. اگر جاگنگ نہیں ہو رہی, واکنگ تو کرو میرے بھائی, چلو تو صحیح رات کو.
یا شام کو یا صبح کو واکنگ تو کرو, کچھ تو ہلو تو کمبختو. مقصد میرا مقصد یہ ہے, پڑے پڑے مر جاؤ گے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی کھا رہے ہیں, پتہ نہیں پیٹ کیوں خراب نہیں ہوتا. مجھے جب دعوتوں میں لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا کیوں نہیں کھایا, میں کہتا ہوں وہ سمجھتے ہیں بہت پرہیزگار ہیں یہ حضرت جی دو نوالے لیے. میں کہتا ہوں میں ہضم نہیں کر سکتا یار اتنا جتنا تم لوگ ہضم کر رہے ہو, تو تم پہ حیران ہو رہا ہوں, کیونکہ عادت نہیں ڈالی نا ہم نے. لوگوں نے عادت ڈال کے نا اپنے معدے کے اسپیس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں, ہضم ہو رہا ہے. میرے سے نہیں ہوتا ہضم. میں اگر صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا, بہت زیادہ دوپہر پیٹ بھر کے, رات کو نہیں کھایا جائے گا, پھر رات کو ہلکا کھانا پڑے گا. یا کھائے جا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمارا میدا بہت مضبوط ہے. یہ میدا مضبوط نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ بدتمیز میدا ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ مروائے گا تمہیں. وہ میدا زیادہ اچھا ہے جو تھوڑا زیادہ کھاؤ تو خراب ہو جائے. وہ سگنل دے دیتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کھلا کے ڈھیٹ بنا دیا. وہ کہہ رہا ہے یار بس اب روزانہ خراب تھوڑی ہوتا رہوں گا میں. جیسے ایک ڈاکٹر نے بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اتنا گندا پانی کراچی میں آ رہا ہے, لوگوں کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پانی اچھا ہو گیا ہے, پیٹ عادی ہو گیا اس گندا پانی پینے کا, تو پیٹ خراب نہیں ہوگا, لیکن اس گندے پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. پیٹ تو آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ 2-4 دن پانی آپ کا پیٹ خراب کرتا ہے, پھر پانی کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو, لیکن اس میں جو گند ہے وہ تو پیٹ خراب کرے گا نا, وہ باڈی کو خراب کرے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہمی نہ بنو, سب کچھ کھاؤ پیو, مصنوعی چیزوں کو بولو چھوڑ دو. اور یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ خطرناک یہ طاقت کے جوس ہیں. کہتے ہیں میں فریش ڈبے کا فریش جوس پیتا ہوں. جب ڈبے کا کہہ دیا تو فریش جوس ہے نہیں. یہ میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نا ایک ملٹی نیشنل کمپنی بڑی مشہور ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کا وہ جوس پیتا ہوں میں, اورنج جوس. میں نے کہا اورنج بھی کہتے ہیں اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. میں نے کہا یار لطیفہ سنانے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں, تاکہ میں اس حساب سے اپنے لنگس میں اسپیس پیدا کروں ہنسنے کی. ایک دم اتنا بڑا لطیفہ سن کے نا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کمپنی کا جوس ہے, اس پہ کیا کہہ رہا ہے, وٹامن سی کہہ رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف کسی اور کو. یہ میں اس اسٹائل سے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈبوں کے جو جوسز ہوتے ہیں کتنی عظیم الشان کمپنی ہو, وہ جاپانیوں نے کیوں نہ بنائی ہو, اس میں حلفیہ بول سکتا ہوں وٹامن سی, بولو نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا اس میں. کیونکہ وائٹامن سی آپ جب اس کو گرم کرو گے یا اس میں کیمیکل ڈالو گے, اس کو سیو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جوس ایسا تو نہیں ہے نا کہ ادھر ڈبے میں آیا ادھر لوگوں نے پی لیا, کم سے کم بھی 1.5-2 ہفتے تو دکان میں رہے گا نا وہ. تو وائٹامن سی تو آپ لیمن جب نکال کے رکھتے ہو نا کافی دیر تک, اس سے اڑ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, جو بالکل آرگینک ہے. ادھر کہاں سے رہے گا؟ تو یہ وٹامن سی کے نام پہ بیوقوف بن رہے ہیں لوگ. ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے. میں کوئی ڈبہ بلاؤں اس ڈبے پہ لکھوں اتنا آئرن, اتنی میگنیشیم, اتنا پوٹاشیم, اتنا فلانا, اب کون جا کے چیک کرے گا ہے بھی کہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کمپنی کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ ڈبے میں پیک کیا تھا تو یہ تھا, اس وقت کا لکھا ہوا ہے وہ, بس کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اس پہ کیس نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں کہ 1.5 ہفتے بعد بھی ہے, کمپنی کہے گی جب پیک کیا تھا بھائی تھا, اس وقت تھا. جیسے ایک آدمی کو عادت تھی چیزوں کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے, تو ایک بیچارہ جو ہے وہ گاؤں کا آدمی شیشے کے برتن لے کے جا رہا تھا پوٹلے میں باندھ کے, تو اس سیٹھ نے اس برتن کو, اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر شیشے کے برتن ہے. اس نے اس پوٹلے پہ زور سے ٹھوکر ماری پاؤں کی. بولا اس میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہے نہیں, تھا. اب نہیں تو ہوگا وائٹامن سی, آئرن مائرن کسی زمانے میں جب ڈبے میں اس کو ڈالا گیا تھا, ہو سکتا ہے تھا, اب نہیں ہے بھائی. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, پیٹ بھی, مجھے لیب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی جوس کی. گلا میرا فوراً بتا دیتا ہے کہ 2 نمبر چیز ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ دیے ہوتے ہیں ایسے سینسر لگائے ہوئے ہوتے. کتنی ہی اچھی کمپنی کا جوس ایک گلاس بھی پی لوں, میرا گلا اور پیٹ بھی بتا دیتا ہے کہ غلط چیز گئی ہے پیٹ میں. لیکن آپ یہ فریش جوس پیو, گنے کا جوس بھی پی لو نا, حالانکہ اس میں بھی اوٹ پٹانگ چیزیں ڈالی جا رہی ہے, پھر بھی وہ ان پیکنگ کی جوسوں سے اچھا ہے وہ جو کمپنی پیک کر کے آپ کو پلا رہی. اول تو جوس پیو ہی نہیں, چاہے کوئی بھی جوس ہو, چاہے آرگینک ہی ہو. پھل پیدا کیا نا اللہ نے, سیب کھاؤ,
सेब का जूस क्यों पी रहे हो, आम खाओ, आम का जूस क्यों पी रहे हो, अंगूर खाओ, अंगूर का जूस क्यों पी रहे हो भाई, ये सब चीजें खाओ ना, क्या मुसीबत है तुम्हें। तो इसलिए ये डब्बे वब्बे सब छोड़ दो, ये सब बेवकूफ बनाने की। एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, आप लोग कहेंगे मौलवी साहब क्यों मेडिकल साइंस की बातों में घुस रहे हो, भाई डॉक्टर की बात कर रहा हूं, बड़े डॉक्टर, उन्होंने कहा जिस चीज का भी एड चल रहा है ना टेलीविजन पे कि ये खाओ, जिस चीज का भी एड चल रहा है उसको कभी भी मत खाओ, क्योंकि एड ये मोनेटाइज होता है, कंपनी इसके पैसे देती है, तो एड चला के वो कंपनी फिर अपने पैसे अपनी प्रोडक्ट बिकवा के वो पूरे करती है। वो आपकी सेहत के लिए कंपनी वजूद में आई नहीं है। आजकल अस्पताल सेहत का काम नहीं कर रहे, जूस की कंपनियां तुम्हारी सेहत का क्यों ख्याल करेंगी भाई, जिन अस्पतालों का काम था हेल्थ, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और आप समझ रहे हो कि कमर्शियल एक कंपनी है जूस की, वो आपकी सेहत का ख्याल करेगी। तो ये रमजान में लोग पी रहे होते हैं फलाना कंपनी का जूस, फलाने कंपनी का जूस, बेड़ा गर्क कर रहे हो। जवानी में कुछ पता नहीं चलता। हमारे दोस्त पठान आते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं बेटा अभी कुछ नहीं होगा, पठानों की भी अब वो सेहतें नहीं रहे। पठानों के दादे 99 साल तक शादियां कर रहे होते थे, अब कर रहे हैं। कोयटा वालों की हड्डी देखो, फौलाद जैसी हड्डी होती है पठानों की। एक डॉक्टर ने कहा पठान की जो कोयटा और ये जो केपीके में पहाड़ी इलाकों के पठानों की हड्डी इतनी मजबूत है, अगर ये सेहत का ख्याल करें ये 150 साल तक जिंदा रहे, इतनी मजबूत हड्डी। एक हड्डियों के स्पेशलिस्ट ने मुझे बिल वास्ता बताया किसी के जरिए, इतनी मजबूत हड्डी आज रही है पठानों की वो सेहत। आप देख लो, मैं भी पेशावर से होकर आया, वही यार 50 साल में सब आड़े तिरछे भाई, 60 साल में सब टेढ़े मेढ़े। कोयटा में भी कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई सांस का पेशेंट है, कोई वो गए वंस अपॉन अ टाइम। सही। तो ये सब का बेड़ा गर्क किसने किया है? ये सब इसी ने किया है, चीनी ने, बेकरी आइटम ने, कोल्ड ड्रिंक ने। अब गांव देहातों में भी ये चीजें आ रही हैं बहुत तेजी से, डबल रोटियां खाना शुरू कर दी उन्होंने। तो इतना तो बनता है, इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, कम से कम कर दो। क्या ख्याल है भाई, गलत तो नहीं कह रहा? नान मान मत खाया करो। मैं से तो हमारे अब्बा को एक दिन किसी ने डबल ब्रेड दे दी, डबल रोटी। हमारे अब्बा गांव देहातों के पले हुए, वो रोटी खाने के आदी थे, उनको किसी ने दी डबल रोटी। हालांकि पाकिस्तान नेवी में थे और पूरी दुनिया घूमी, ऐसे देसी नहीं थे कि दुनिया का पता ही ना हो। सारी दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा उन्होंने सिवाय चीन और ऑस्ट्रेलिया के, कहते वहां नहीं गए, बाकी पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग। डबल रोटी नहीं खाते थे। एक दिन मुझे याद है वालदा ने दे दी कि खा लें। वाल साहब ने जब घुमाया ना, मुंह में चिपड़ जाती है डबल रोटी, ऐसा ही होता है ना। कहते हैं इतना गुस्से हुए, कहते हैं ये अल्लाह ने गुनाहों की सजा दी हुई है इन लोगों को, रोटी से हटा के किस पे लगा दिया, डबल रोटी, चिपड़ जाती है मुंह में। मैं भी डबल रोटी जब खाता हूं ना तो चाय के साथ उसको नरम कर करके उतारता हूं, मतलब चिपड़ती आटे की तरह चिपक जाती। अंग्रेज के जितने खाने हैं कोई एक भी कमबख्त ढंग की चीज नहीं खाता। बर्गर बंद खाता रहेगा, मुंह में चिपड़ता रहेगा वो सारा। हमारी रोटी या लाल आटे की कैसा मजा आता है चबाने में, करके हलक में नीचे उतरती है। और इस रोटी का एक वेट होता है, इस वेट की वजह से कब्ज नहीं होता, ये भारी होती है, जाती है ना, पुश करती है। तभी लोग कहते हैं हम सुबह नाश्ते, एक साहब से मैंने कहा यार तुम वॉशरूम नहीं जाते? कहते हैं यार वॉशरूम में जब मैं नाश्ता करता हूं तो पिछला वाला जाके अगले वाले को पुश करता है, फिर रिपोर्ट पेश होती है। समझ रहे हो? तो एक पूरा साइकिल, एक सिस्टम है कुदरत का बनाया हुआ कि भाई जब आप लाल आटे की रोटी खाते हो, फाइबर होता है उसमें, वो जाती है, पुश करती है, उसका एक वेट होता है। अगर आप बर्गर खाओगे वो वेट नहीं बनेगा आपका। अगर आप खाली ये इसी तरह की चीजें फोड़ते फाड़ते रहोगे तो वो नहीं बनेगा। कब्ज की बीमारियां, बड़ी आंत का कैंसर, पता नहीं क्या क्या। कोई बंदा अपना जाके टेस्ट करा के देखे, वो बीमारियों का डब्बा निकलेगा, डब्बा, बीमारियों का डब्बा। और इस बीमारियों से जिंदगी अजाब बनी हुई है। सुस्त बैठे रहते हैं, पड़े हुए हैं, जहां पड़ा हुआ, नींद नहीं आ रही, बेख्वाबी, डिप्रेशन, ना चल सकता है ना बात कर सकता है। लतीफा सुनाओ तो हंसी नहीं आएगी, कम वक्त को बैठा रहेगा, हिलाना पड़ता है, बे लतीफा सुनाया मैंने। रोने की बात करो, रोना नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है। दूसरी शादी की बात करो तो ये फिर वो दूसरी शादी लेके बैठ गए। जवान होते और फुल आपके जो है ना बॉडी एक्टिव होती, दूसरी शादी की बात सुन के पड़क जाता है एकदम, अरे यार क्या जबरदस्त हो गया। करते नहीं करते वो आपका हेडेक है। अब तो सुस्त पड़े रहते, हिलते ही नहीं है। तो ये सब इसकी अलामत है, जिंदगी की रंगीनियां खत्म। और ये इसकी अलामत है। हमारा एक दोस्त था, आदत होती है ना, लोग कहते हैं बुढ़ापे में जवानी के मजे। पहले बूढ़े कहते हैं यार हजरत जी आप तो बुढ़ापे में जवानी के मजे ले रहे हो।
وہ لڑکا تھا 24 سال کا, میرا دوست تھا. میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ رہے جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے بڑھاپے میں جوانی کے مزے, یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. کہہ رہے نہیں میں جوانی میں مفتی صاحب بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں. کہہ رہے یہاں بھی درد ہوتا ہے ادھر بھی درد ہوتا ہے. ایک نے تو مجھے کہا مفتی صاحب, جوان لڑکا ہے, کہہ رہا یار میں جب سجدے سے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز میں, کڑاکے نکلتے ہیں میرے, کڑاکے. کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کڑاکے سمجھتے ہو, کٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں, جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا چٹکتی ہیں. میں نے کہا ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے, کڑاکے نکل رہے ہیں آپ, کسی کے کڑاکے نکل رہے ہیں, کسی کے شڑاکے نکل رہے ہیں. کوئی اب پہلے آپ کو یہ کرسیاں نظر آتی تھی مسجدوں میں ہیں, زندگی ہم نے گزار لی. بوڑھے میرے نانا 99 سال میں 98 سال تک تو کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے انہوں نے. کیا تھا بھائی, کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتے تھے, کوئی یوٹیوب نہیں تھا جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہے ہوں, یہ نہیں تھا. بس یہ جو کولڈ ڈرنک, پیزے, برگر, اور یہ جو آپ بازار سے پروٹین والا گوشت لیتے ہو نا, جو فروزن گوشت ہوتا ہے, اس کی بھی بڑی کمپلین ہے. میں اس کی غیبت نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس گوشت کی, میں کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا. گوشت وہی اچھا ہوتا ہے, جاؤ ذبح کرواؤ اور لے آؤ. تازہ تازہ نہیں بولوں گا, وہ ولاگ یاد آ جاتا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں جو منہ پہ لال ماسک لگا کے آتا. اٹ از کالڈ گوشت. یہ جو فروزن گوشت ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں میں, بعض لوگ کہتے ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں, لیکن بہت سی کمپنیاں اس میں انجیکشن دے کے اس کو سیو کرتی ہیں. کچھ ذائقے کے انجیکشن دیے جاتے ہیں مسالوں کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے, اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. میرا دوست کل آیا مچھلی لے کے, کہتے ہیں اب میں باربی کیوں کروں گا مچھلی کا. میرے لیے الگ مچھلی بنائی ہے بغیر مسالے والی, حالانکہ میں مسالوں کا شوقین ہوں. کیوں؟ میرے اتنے تجربے ہیں, یہ باہر کے مسالے جب لگتے ہیں نا, اب مچھلی کھانے کا فائدہ کم ہوگا, اس مسالے کو پیٹ میں اتارنے کا نقصان بولو زیادہ ہوگا. میں نے کہا نہیں, مسالہ بناؤ گھر کا مسالہ, ادرک لہسن وسن جو بھی کالی مرچ والی وہ بنا لو. آپ پسا ہوا مسالہ باہر سے خرید رہے ہو نا, مجھے ایک بہت ایماندار تاجر نے بتایا ہے جو 2 نمبر ہی نہیں کرتا. اس نے بتایا کہ میں 2 نمبر ہی نہیں کرتا, لیکن کچھ 2 نمبریاں ایسی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مجھے, اور میں بتا کے کرتا ہوں وہ, اور میں بتاتا ہوں بھائی یہ ملاوٹ اس میں ہے اور ہر جگہ ہے تاکہ میرا مال حرام نہ ہو. وہ 2 نمبر کہہ رہے ہلدی کو جب ہم پیستے ہیں اس میں کلر بولو ملاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کرتے ہوں. آپ کو ہلدی چاہیے, ہلدی کی وہ لے کر آؤ, اس کو خود کوٹ لو, تھوڑا سا کمر میں درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کالی مرچ کا پاؤڈر بھی میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں جوڑیا بازار گیا تو بہت دفعہ ہوں, لیکن ایک دفعہ میں نے یہ منظر دیکھا مسالوں کے مارکیٹ میں. میں جب اندر گھسا ہوں نا, اتنے بڑے بڑے چوہے, اتنے بڑے بڑے یار, وہ سب چیزیں کھا کھا کے نا اتنے مستنڈے ہو گئے تھے. میں ولاگ بنا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کسی کا کاروبار کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو ایک بندہ کر رہا ہو نا, وہاں تو ماشاءاللہ ہر دوسرے تیسرا کی دکان کا یہی حال. ڈسپلے بڑا خوبصورت, بادام پستے, ڈسپلے پہ آپ جائیں گے نا, صاف ستھرے بادام, صاف ستھرے پستے, ایسا خوبصورت. پیچھے گودام جہاں سے یہ آ رہا ہے, میں گھسا ہوں اس گودام میں, جو منظر میں نے وہاں دیکھا ہے نا, اف. پیچھے جو گودام کی حالت تھی, اس نے کہا بھائی یہی سسٹم کیا چل رہا ہے, یہی سسٹم چل رہا ہے. پیچھے گودام, ڈسپلے پہ تو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا میں بہت بڑے ہوٹل میں گیا, اتنا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ان کا زبردست. کہہ رہے میں ایک دن کچن میں گیا ہوں نا, پیاز پہ جو کٹ رہے تھے لوگ پاؤں رکھ رکھ کے چل رہے تھے اس پیاز پہ, ملازمین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیاز کا ڈھیر لگا ہوا نا تو جگہ نہیں مل رہی, اسی پہ سے چل کے چلا. اندر کچھ اور ہوتا ہے. باہر ملکوں میں تو بڑا خیال کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں کچن میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, محکمہ خوراک والے 24 گھنٹے بندے بٹھائے ہوئے, دیکھتے رہو کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہے؟ بولو کہیں کوئی کیمرہ دیکھا آپ نے؟ ہمیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے, مسالوں میں کیا ڈل رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے مسالے بیرون ملک پابندی ہے ان پہ. کسی نے کہا لو, پھر کمپنیوں کے نام لیے کہ دیکھو یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے, یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے.
بھائی دیکھو جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے, فوراً اعتراض نہ کیا جائے. تو میں نے ان کو مسالے ملتے ہیں انہی کمپنیوں کے, لیکن اس کا فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں پر جو بریانی مسالہ ہے اور ہے, سعودی عرب میں اسی کمپنی کا بریانی مسالہ بولو الگ ہوگا. یہاں پر جو بریانی جو نہاری مسالہ ملے گا جس کمپنی کا وہ الگ ہے. یہی جب جائے گا امریکہ میں تو چینج, وہ یہ گن افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ شریعت کا حکم ہے, تو چھوڑ دو اپنے آپ کو, ان فضول چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو تاکہ ایک اچھی انسان زندگی گزارے. اللہ رسول بھی خوش ہوں گے اس سے, میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ اور بے دیندار لوگوں پہ تو یہ بہت ہی برا لگتا ہے. اللہ عمل کی توفیق